عصمت اللہ باعث بنے گی ہمارے لیے استاد بن جاتے ہیں، اور پھر ہم اپنی چیزیں جو ہے وہ اسٹوڈنٹ میں جب ٹرانسفر کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ بہرحال سب سے پہلے تو میں اپنے محترم جناب پرنسپل ڈاکٹر کبیر صاحب کا، بخاری صاحب کا، نیازی صاحب کا، طارق صاحب کا، ستی صاحب آج بڑی دھواں دار تقریر کی ہے، میں نے ان کی کبھی زندگی میں ایسی تقریر نہیں سنی۔ معین صاحب، پروفیسر خوشی محمد صاحب، عامر ضیاء صاحب، اسماعیل صاحب، اور میرے محترم کچھ اساتذہ اکرام، ایک تو پرانے رانا جاوید صاحب ہمارے دوست بیٹھے ہیں، غضنفر بھٹی صاحب بیٹھے ہیں، الطاف صاحب بیٹھے ہیں، فاروق صاحب بیٹھے ہیں، کیانی صاحب بیٹھے ہیں، زاہد صاحب بیٹھے ہیں، ارشاد صاحب بیٹھے ہیں۔ اگر کسی کا نام رہ گیا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں کچھ بھی نہیں تھا، اس کالج نے مجھے اس وقت بھی عزت دی، اور یہ کبھی کبھی میں اب ہنستا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ بڑے ہیرا شناس لوگ تھے کہ جنہوں نے مجھے تراش خراش کے اس جگہ تک پہنچایا، اور ان کی دعائیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وزارت دی۔ اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں یہاں سے پڑھائی کی۔ میرا چھوٹا بھائی سہیل ناصر جو آج کل آپ کا ڈپٹی چیئرمین نیب لگا ہوا ہے، بڑی امپورٹنٹ پوسٹ پہ لگا ہوا ہے، وہ بھی اصغر مال کالج سے پڑھا تھا۔ میری ایک چھوٹی بہن نے ماسٹر یہاں سے کیا تھا اردو میں، اور میرا ایک چھوٹا بھائی، یعنی 4 افراد کا تعلق، اور چاروں ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہ پہ بہت اللہ تعالیٰ نے یہاں کرم فرمایا، کیونکہ ادارے کی وجہ سے ہم اس جگہ تک پہنچے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ادارہ ایک دور میں اتنا اچھا ادارہ ہوا کرتا تھا کہ ہمارے دور میں جب ہم میڈیکل کالج میں گئے تو تقریباً 40 کے قریب ہم لوگ جو تھے جو میڈیکل کالج میں گئے تھے، یہ میرا خیال ہے ہسٹری تھی۔ تو یہ بڑا اچھا کالج تھا، ہے، اور انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں۔ اصل میں ان کے مسائل بڑے ہیں۔ یہاں میرٹ سسٹم کو فالو نہیں ہونے دیا جاتا، پرنسپل کو اپنی مرضی سے لگنے نہیں دیا جاتا، سیاسی اثر رسوخ چلتا رہتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے اس کو لگا دیا جاتا ہے، جو کمزور ہے وہ بیچارہ خار ہوتا رہتا ہے۔ یہ یہاں نہیں بلکہ ہر ڈپارٹمنٹ میں یہی حال ہے۔ تو کہاں سے لائیں گے آپ پرنسپل؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، بات یہ کہ جس کی سفارش تگڑی ہوتی ہے وہ پرنسپل بھی لگ جاتا ہے، وہ ہمارا ایم ایس بھی لگ جاتا ہے، ہمارا سی او ہیلتھ بھی لگ جاتا ہے، وہ ہمارا کمشنر بھی لگ جاتا ہے، وہ ہمارا ڈپٹی کمشنر بھی لگ جاتا ہے۔ بدلنا ہے تو میں بدلو، نظام میں کشی بدلو، وگرنہ ساغر و مینا بدل جانے سے کیا ہوگا۔ آپ نے سسٹم تبدیل کریں کہ جس کا جو حق ہے اس کو ملتا چلا جائے۔ آپ یقین کریں جب ہم آئے 1 سال سے وہ تقریباً 11واں مہینہ ہے، یہ میرے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی سیٹیں تھیں یہ بکا کرتی تھی 1-1 کروڑ روپے میں۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ جب سیٹیں ہی بکنی شروع ہو جائیں، لاہور کی سی او کی سیٹ 1 کروڑ میں اور راول پنڈی کی 50 لاکھ میں جب بکا کرتی تھی، تو آپ سوچیں جب ڈپٹی ڈی ایچ او، ڈی ایچ او، ایم ایس، اربوں روپے کی بزنس ہوتا تھا، یہ سمجھ لیں۔ لیکن خدا کا شکر ہے جب سے ہم آئے ہم نے میرٹ کو فروغ دیا۔ میں نے پچھلے دنوں، آپ یقین کیجئے، کوئی 15 ڈی ایچ او، ڈپٹی ڈی ایچ او اوپر نیچے کیا، اور یقین کریں میں نے خود انٹرویو کیا، کسی کی ایک بھی، میں حلفاً بتا رہا ہوں، سفارش پہ نہیں لگایا، میں نے میرٹ پہ لگایا، کیونکہ پنڈی میں اگر کام اچھا ہوگا تو یہ میری عزت ہوگی۔ آپ کو میں بتاؤں آج میں اپنے سی او کی کانفرنس میں کیا کہہ کے آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ 2 باتیں یاد رکھنا، پنجاب کے میرے تمام سی او تھے، ایسا منسٹر نہیں ملے گا ان کو زندگی میں۔ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، جب تک میں پرنسپل کے پیچھے نہیں کھڑا ہوں گا، میں ڈائریکٹر کالج کے پیچھے نہیں کھڑا ہوں گا، یہ کام نہیں کر سکتے۔ میں نے آج اپنے سی او کو کہا کہ ڈپٹی کمشنر اور کوئی سیاسی بندہ آپ کو کوئی غلط کام کہے، میرا فون 24 گھنٹے سی او کے لیے کھلا ہوا ہے، وہ مجھ سے بات کریں اور اس غلط کام کا مجھے بتائے، میں اس کا حل بتاؤں گا۔ اس کے بعد چاہے وہ ایڈمنسٹریشن کا بندہ ہو، چاہے بہت بڑا سیاسی آدمی ہو، آپ نے اس کو یہ کہنا ہے کہ جی یہ میرے منسٹر نے کام کیا ہے، آپ میرے منسٹر کو فون کر لیں۔ اتنی بڑی سپورٹ، یہ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ آپ کا منسٹر، اور میں وہ منسٹر ہوں کہ جو میں کسی کے سیاسی پریشر میں نہیں آتا، جو میں کسی بڑے بڑے آدمی کے پریشر میں نہیں آتا، کیونکہ میں گھر سے ابھی بھی، یقین کریں، کھانا اپنے گھر سے لے کے جاتا ہوں۔
میں ابھی بھی کھانا اپنے گھر سے لے کے جاتا ہوں. میں کسی افسر کا کھانا نہیں کھاتا, کسی وزٹ پہ جا کے کھانا نہیں کھاتا. میں کھانا بھی کوئی سادگی سے کھاتا ہوں. تو جب ایسا منسٹر ہوگا, جب ان شیخ صدیق صاحب کے پاس ایسا پیچھے منسٹر کو, منصور قادری صاحب بہت اچھے آدمی ہیں. بہرحال میری بہت ساری باتیں تھیں, میں اس سے تھوڑا ہٹ گیا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, جب میں ہیلتھ میں آیا, ابھی میں ان کو بتایا تھا, پنڈی میں ہم نے تمام کام کر دیے. مثال کے طور پہ جب میں آیا تو یہ 2.25 ارب سے آپ کے سامنے ہولی فیملی ہاسپٹل ہے, اللہ کے فضل سے پورا کا پورا خالی ہو کے ریویمپ ہو رہا ہے. طریقہ کار یہی ہوتا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ پورا ہم پہ بڑا پریشر تھا کہ یار یہ پاگل ہو گیا, کیا کرنے جا رہے ہو. ہم نے کہا جب یہ بنے گا تبھی جب ہم یہ کریں گے. بے نظیر بھٹو اسپتال میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں 26 کروڑ روپے لے کے آیا, اور آپ وہاں جا کے دیکھیں او پی ڈی بن رہی ہے, انڈور وارڈ بن رہے ہیں, سیکریٹری وارڈ بن رہا ہے. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے لیے میں 11 کروڑ سے ان کو دیے اور ایمرجنسی میں بہترین چیزیں دلوائیں. راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ہم ایک اسکین لے آئے ہیں, سی ٹی اسکین جو 640 سلائسز کا, جو شاید پاکستان میں 1 یا 2 جگہ ہوگا, وہ بھی لگا دیا ہے. اس پہ ذرا تجربہ چل رہا ہے. تو یہ بھی اسی طرح جب آپ کی برسات آنے لگی تو اس وقت 3 مہینے پہلے اللہ نے مجھے, جیسے ابھی شیر صاحب ستی صاحب نے فرمایا کہ میں 3 مہینے سے کہہ رہا ہوں مجھ سے کوئی کام لے لیں, تو میں نے اپنے چیف منسٹر کو کہا جی پنڈی میں بہت سیلاب آتا ہے. 3 مہینے پہلے, یعنی کہ اگر اگست میں سیلاب آتا ہے اس سے 3 مہینے میں نے کہا مجھے کوئی 12 کروڑ روپے چاہیے. کمشنر سے پوچھا تو نالا لئی کی صفائی کے لیے اور اس کی ٹرائبیوٹیز کے لیے, یقین کریں 1 منٹ میں 12 کروڑ روپے ملے اور ہم نے نالا لئی کی صفائی کرا دی, جس کا فائدہ اللہ کے فضل سے یہ ہوا کہ 205 ملی میٹر کی بارش کے باوجود پنڈی محفوظ رہا. اور میں خود, میں یقین کریں